شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم صلوات اللہم صل علی محمد سورہ مبارکہ انفال۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں نبی کی مدد کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ کو بہت عزیز ہیں وہ لوگ جو نبی کے کام میں نبی کے مددگار ہوں۔ والذین آووا ونصروا وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور نبی کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا وہی واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور ان کے لیے عمدہ رزق ہے۔ نبی کی مدد کرنے والوں میں دو بڑے نام ہم نے کل ذکر کیے۔ یوں تو میں اور آپ بھی اپنا حصہ ایک ذرے کے طور پر ڈال رہے ہیں۔ یہ مجلس میں آ کے بیٹھ جانا یہ نبی کی مدد ہے، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، یہ نبی کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، نبی کے دین کی تقویت کا سبب ہے۔ میں اور آپ جب مجلس میں اپنے وقت کو نکال کر اپنی رقم کو استعمال کر کے اپنے بساط اور اپنی توانائی کے مطابق اپنی کوششوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ در حقیقت نبی کی مدد ہے، اور نبی کی مدد سے مراد یہ ہے کہ نبی کو ہم تقویت پہنچائیں، نبی کا کلمہ عام ہو، نبی کی تعلیم عام ہو، نبی کی سیرت عام ہو، نبی کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو، نبی کے دشمنوں کا منہ کالا ہو، اور نبی مکرم کا جو کلمہ ہے وہ عام ہو جائے۔ یہ نبی مکرم کی خوشنودی کا سبب ہے، اور یقیناً ان مجلسوں کی برکتیں اور ان مجلسوں کی جو اہمیتیں ہیں وہ اہل دل ہی جانتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ نیک کاموں میں شریک رہنے والوں کو خاص اپنی عنایات سے نوازتا ہے۔ بہت سارے کام توفیقاتی ہیں، بہت سارے کام توفیق کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا ظرف بھی علیحدہ ہے، ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہے، اور ہمیں ہر ایک سے ایک جیسے ظرف کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ہے جو آدھے راہ کا مسافر ہے، کوئی ہے جو منزل تک ساتھ آتا ہے، کوئی ہے جو اپنی توانائیاں استعمال کر کے اپنے آپ کو ایک کنارے پر لے جاتا ہے، کچھ ہیں جو زیادہ سے زیادہ بہتر خدمات انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا حالات کی تبدیلی میں
ہر ایک سے ایک جیسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جی. مشکلات اور پریشانیوں میں سب ایک طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پائیں گے. ہمیں سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. جس کی جتنی توفیق ہے، جس نے جتنا اس راہ میں اپنا حصہ ڈالا، اس کو اس کا اجر ملے گا. میں اگر زیادہ وقت دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے پر اپنے آپ کو ترجیح دوں اور اس پر متکبر ہو جاؤں. اگر میں اہل بیت کی خدمت میں ہوں، اگر اہل بیت کی نوکری میں ہوں، تو عزیزان گرامی یہ میرا کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا مجھ پہ احسان ہے. اللہم صلی علی محمد. تو مجھے اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے، مجھے اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس بارگاہ میں حاضر رکھنا ہے. اور ویسے بھی عزیزان گرامی تقیہ خوف کو نہیں کہا جاتا. توجہ ہے حضرات کی. میں تمہید لے رہا ہوں کیونکہ مجھے حضرت ابو طالب تک پہنچنا ہے. تقیہ خوف کی علامت نہیں ہے. تقیہ عین دین ہے، عین حکمت ہے، عین سیاست ہے. تقیہ کرنے والا بہترین سیاستدان ہوتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو تقیہ نہ کرتا ہو. کچھ ہیں جو مان کر تقیہ کرتے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں مان کر تقیہ کرتے ہیں. بہت سارے ملیں گے جو تقیہ مانتے نہیں ہیں مگر کرتے وہ بھی ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ ذرا. فیصل آباد میں ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، جناب مفتی اسحاق صاحب. ان کی بہت زیادہ کلپس بھی ہیں. اسحاق مدنی صاحب بہت زیادہ ٹیلی ویژن پہ، بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ان کے پیغامات موجود ہیں. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں ہمیشہ فیصل آباد جب بھی گیا تو ان سے ملنے ضرور جاتا تھا. ان کی زندگی میں کئی مرتبہ گیا. ان کی رحلت کے بعد ہمارے وہ دیوبندی بھائیوں میں سے تھے، لہٰذا ان کے یہاں فاتحہ کا وہ نظام تو نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے، لیکن پھر بھی ہم فاتحہ پڑھنے گئے تھے، تعزیت کرنے گئے تھے. تو مفتی صاحب نے اپنے مجمع میں سنی شیعہ اتحاد کی بات کی، یکجہتی کی بات کی. تو مجمع میں سے سوال آ گیا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے اتحاد کیا جائے، ان سے یکجہتی کی جائے، یعنی ہم سے متعلق بات ہو رہی تھی. تو ان کا تو کلمہ علیحدہ ہے، ان کا تو ان کی نماز علیحدہ ہے، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. ایک طویل فہرست مفتی صاحب کو لکھ کر بھیج دی کہ ان کی تو یہ چیزیں مختلف ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ رہیں، ایک ساتھ رہیں. تو کہنے لگے کہ کلمہ ان کا کیا علیحدہ ہے؟ کیا علی ولی اللہ یہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ تم لا الہ الا اللہ بولتے ہو، یہ بھی بولتے ہیں. تم محمد الرسول اللہ بولتے ہو، یہ بھی بولتے ہیں. یہ تمہارے ان دو کلموں کے بعد ایک کلمہ اور بولتے ہیں، وہ ہے علی ولی اللہ. تو کہنے لگے مجھے ہاں نہ میں جواب دو، کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ اپنے مجمع سے مفتی صاحب نے اقرار لیا، کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارا مجمع کہنے لگا ہاں علی اللہ کے ولی ہے. کہنے لگے بس یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو بات مانتے ہیں مگر عملی میدان میں کہتے ہیں اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. عقیدے کے میدان میں تو اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور عمل کے میدان میں وہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. خود لفظ تقیہ میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں اور تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں. حضرت ابو طالب کی عظمت پر غور کرنا ہے. عزیزان گرامی تقیہ خوف کی علامت نہیں ہے. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ تقیہ خوف کی علامت نہیں ہے. تقیہ ڈرپوک کو، تقیہ کرنے والا ڈرپوک نہیں ہوتا. تقیہ کرنے والا خوف زدہ نہیں ہوتا. تقیہ کرنے والا سمجھدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے. تقیہ اللہم صلی علی محمد. ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک بزرگ ایک فلسفی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں تقیہ در حقیقت انسان کی سمجھداری کی بہترین علامت ہے. تقیہ اللہ پر واجب ہے، تقیہ رسول اللہ پر واجب ہے. میں آپ کی اپنی بات تو بعد میں کروں گا نا. تقیہ ائمہ پر واجب ہے. تقیہ جب ان ہستیوں پر واجب ہے تو کیا مجھ پر واجب نہیں ہوگا؟ تو اگر یہ مفہوم روشن ہو جائے کہ تقیہ ہے کیا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پر کیسے واجب ہے، رسول اللہ پہ تقیہ کیسے واجب ہے. تقیہ تقوی کے خاندان سے ہے. تقوی جی، وقایہ، تقیہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں، یعنی پرہیز، تحفظ.
کس کا تحفظ؟ یہ نہیں بیان ہو رہا کس کا تحفظ، تقیہ کرنے والے کا تحفظ یا جس کے سامنے تقیہ کیا جا رہا ہے اس کا تحفظ؟ غور فرمائیں گے. تقیہ جملہ دے رہا ہوں آپ کو، علمی جملہ ہے اور آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں. تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ نہیں ہے، استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے. تقیہ کرنے والے کا مسئلہ نہیں ہے، جس کے سامنے تقیہ کیا جا رہا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. یعنی اگر کسی کی استعداد کے مطابق بات کی جائے، کسی کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے تو اسے تقیہ کہا جاتا ہے. اب آپ ذرا جملہ محسوس کریں گے، اگر کسی سامنے والے کی سمجھ جو سوچ اور اس کی فہم، اس کی فراست، اس کی معیار فکر کے مطابق عمل انجام دیا جائے اسے کہتے ہیں تقیہ. جملہ محسوس کریں گے. اللہ پر تقیہ واجب ہے، یعنی سامنے والا اگر بات نہیں سمجھ رہا تو ایسی بات کی جائے جو اس کو سمجھ میں آئے، یہ ہے تقیہ. تقیہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتا، میں اپنی بات کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہوں. میں اپنی بات کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہوں. تقیہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، میں اپنے نظریے کو بچانا چاہتا ہوں. جس کے حوالے کر رہا ہوں وہ اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے جو کسی اور کے سامنے کی جاتی ہے. ہر ایک کے سامنے ایک جیسی بات نہیں کی جائے گی، ہر ایک کے سامنے ہر بات نہیں کی جائے گی، ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملایا جائے گا، مختلف باتیں کی جائیں گی. عزیزان گرامی، اگر کلاس آپ دیکھیں تو ہر کلاس کا معیار مختلف کیوں رکھا گیا ہے؟ پہلی کلاس کا جو معیار ہے وہ دوسری کا اس سے بڑھ کر ہے، دوسری کا معیار سے تیسری کا معیار بڑھ کر ہے. یہ جو کلاسیں بڑھتی دی جا رہی ہیں در حقیقت یہ بچوں کی تعلیم میں تقیہ کا تسلسل ہے. نبی مکرم ہجرت فرما رہے ہیں، اللہ کا نظام دیکھیے. نبی مکرم ہجرت فرما رہے ہیں، بستر پیغمبر پر علی سو رہے ہیں. جی نبی مکرم ہجرت کر کے گئے ہیں غار کے اندر، نبی مکرم غار کے اندر ہیں. مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی بستر پر نہیں ہے، علی کو سلا کر اہتمام ہو رہے ہیں. یعنی نبی نہیں ہے اور اہتمام کر رہا ہے اللہ ہے. نبی وہاں ہیں، اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے. یہ تقیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو کر رہا ہے نبی مکرم نے ہر ایک سے ایک جیسی بات نہیں کی. نبی مکرم نے ہر ایک سے ایک جیسی بات نہیں کی. جس کا جتنا معیار تھا اتنی بات سرکار نے اس سے کی ہے. اگر اس سے زیادہ بات فرمائیں گے حضرت تو بات ضائع ہوگی. پیغمبر کا مسئلہ نہیں ہے، سامنے والے کا مسئلہ ہے. سلمان اور ابو ذر کے اندر اتنا شدید فرق ہے، کیوں ہے یہ؟ تقیہ کی بنیاد پر یہ نا. ایک کا معیار علم اور فہم کچھ اور ہے، ایک کا معیار علم و فہم کچھ اور ہے. میرے معصوم امام سے آ کر ایک شخص نے پوچھا، یا معصوم بتائیے میں نماز میں سجدے کا جو ذکر ہے، ذکر سجدہ 3 مرتبہ ادا کروں یا 1 مرتبہ؟ حضرت اسے جانتے تھے کہ یہ جلدی نماز پڑھتا ہے. حضرت نے فرمایا 3 دفعہ پڑھو گے. ابھی وہ بیٹھا تھا کہ ایک اور شخص نے آ کے یہی سوال کیا. حضرت نے فرمایا وہ اسے جانتے تھے حضرت کہ یہ بہت ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے. حضرت نے فرمایا تم 1 دفعہ بھی پڑھ لو تو کافی ہے. پہلے والے نے پوچھا مجھے تو آپ نے فرمایا میں 3 مرتبہ پڑھوں، آپ نے اسے فرمایا کہ 1 مرتبہ. حضرت نے فرمایا تمہارے لیے وہ معیار ہے، اس کے لیے یہ معیار ہے. بس جیسے جیسے معیار بدلتا چلا جائے گا ایسے ایسے تقیہ کا مفہوم تبدیل ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہر امام معصوم نے، ہر ہادی نے، ہر رہنما نے لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی ہے. اسے کہتے ہیں تقیہ. اسے کہتے ہیں تقیہ. ہر کام نہیں کرنا، ہر بات ہر جگہ نہیں کرنی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ بات کی جائے. بس اگر میں اور آپ یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ کہاں کیا بات کرنا چاہیے اور کہاں کیا بات نہیں کرنا چاہیے تو اسے کہتے ہیں تقیہ اور اسے کہتے ہیں حکمت و دانائی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سخت ترین دور گزارا ہے ائمہ اہل بیت نے، سخت ترین دور گزارا ہے، مگر نظریے کی بقا کو ہدف رکھا ہے، رسم کی ادائیگی کو ہدف نہیں رکھا، طریقوں کی ادائیگی کو ہدف نہیں رکھا، روش کی ادائیگی کو ہدف نہیں رکھا، طریقہ کار کو مقصد نہیں بنایا.
مقصد رکھا نظریے کی بقا، کسی طرح نظریہ باقی رہے، طریقے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں، یہ دوبارہ آ جائیں گے، دوبارہ سے ہم وہ چیزیں لے کر آ جائیں گے جب حالات تبدیل ہوں گے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ دروازہ کھلا رہے، دروازہ کھلا رہے، چاہے طریقے ہمارے بدلتے رہیں۔ طریقے بدل سکتے ہیں عزیزان گرامی، ہدف نہیں بدل سکتا۔ توجہ چاہوں گا، طریقے بدلیں گے، کبھی آدم آئیں گے، کبھی ابراہیم آئیں گے، کبھی نوح آئیں گے، کبھی موسیٰ آئیں گے، کبھی عیسیٰ آئیں گے، کبھی محمد مصطفیٰ آئیں گے، کبھی علی آئیں گے، یہ سب طریقے ہیں جو بدل رہے ہیں، مقصد ایک ہی ہے جو ہے اللہ۔ اللہ مقصد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور عزاداری امام حسین در حقیقت تشیع کی ضمانت ہے۔ جملہ محسوس کریں گے، ہمارے پاس اگر تشیع پہنچی ہے تو اس عزا سے پہنچی ہے۔ عزاداری اور تشیع دو چیزوں کے نام نہیں ہیں، عزاداری اور تشیع دو چیزوں کے نام نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تشیع پہنچی ہے تو امام حسین کے ذکر سے پہنچی ہے، تو اگر ہمیں تشیع کو باقی رکھنا ہے تو اس ذکر کو باقی رکھنا پڑے گا۔ جتنا یہ ذکر باقی رہے گا اور مضبوط رہے گا، اتنی ہی تشیع مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہمارا دشمن اتنا بے وقوف ہے کہ ہم سے امام حسین کا ذکر چھڑوانا چاہتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ ہم پیدا ہونے سے پہلے حسین سے آشنا تھے۔ جو پیدا ہونے سے پہلے حسینی ہو وہ حسین چھوڑ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سید رضی، سید مرتضیٰ کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑا نام ہے ہمارے بزرگ علماء میں۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ دونوں بھائی، علم الہدا دونوں بھائی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں ان دونوں بچوں کو، اور بھی شاگرد کلاس میں ہوتے تھے، درس میں ہوتے تھے، مگر جب میں کلاس لیتا تھا، درس لیتا تھا، تو میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ وہ میرے بولنے سے پہلے، میرے سمجھانے سے پہلے میری بات کو سمجھ چکے ہوتے تھے، اور وہ آگے سے آگے وہ بات کر رہے ہوتے تھے جو ابھی میں نے نہیں کی ہوتی تھی۔ یعنی ابھی میں نے ایک بات کی ہے اور اب اس کے بعد مجھے کچھ کہنا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتے، تو استاد اس کے بعد تو اب یہ ہونا چاہیے۔ جی استاد ہے، شاگرد ہیں، استاد کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے خود استاد ہو۔ شیخ مفید فرما رہے ہیں دونوں بچوں کو، اور کہنے لگے کئی دن جب یہ گزر گئے اس کیفیت میں، تو شیخ مفید نے ان بچوں سے کہا کہ اپنی والدہ سے جا کے پوچھو کہ ماجرا کیا ہے، میں جو تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں وہ تم پہلے سے جانتے ہو کہ مجھے کیا پڑھانا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی شاگرد ہو اور ابھی پڑھا ہوا نہ ہو اور وہ پہلے سے جانتا ہو کہ استاد کیا پڑھانا چاہتا ہے، مگر اپنی والدہ سے پوچھو کہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ماؤں کا آپ نے مقام دیکھا کتنا ہے، کتنی اہمیت ہے ان ماؤں کی۔ جی یہ جو بچے ان کے حوالے اللہ نے کیے ہیں، ایسے ہی نہیں کیے، ان کو بڑی ذمہ داریاں عطا کی ہیں، بہت ذمہ داریوں سے انہیں نوازا ہے۔ جی یہ جو دودھ بچے کو دے رہی ہوتی ہیں، اب اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ یہ اللہ کی امانت کو پرورش دیں۔ اب اگر یہ اپنے آپ کو اسمارٹ رکھنے کے چکر میں، مجھے معاف کریں گی جو بیویاں سن رہی ہیں، اور وہ دودھ جو ہے وہ ڈبے کا دودھ پلا دیں، تو ڈبے کا دودھ تو یا کسی بکری کا ہوگا یا کسی گائے کا ہوگا یا کسی بھینس کا ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بچوں کو دودھ پلایا جائے بکری کا اور گائے بھینس کا، اور بچوں میں ان جانوروں کا اثر نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تاثیر ہے نا، ان تمام چیزوں کی تاثیر ہے۔ تو شیخ مفید نے فرمایا جاؤ اپنی اماں سے پوچھو، والدہ سے، سیدہ فاطمہ نام تھا ان کا، کہ ماجرا کیا ہے۔ جب پوچھا انہوں نے کہ اماں ایسا ہو رہا ہے ہم پر کچھ عرصے سے، استاد نے پوچھا ہے والدہ سے پوچھو، تو کہنے لگیں کہ کون سی کلاس پڑھ رہے ہو، کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ بتایا فلاں کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جب تمہارے بابا پڑھاتے تھے، تم میری شکم میں تھے، تو میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور میں نے یہ ساری کتاب ان سے سنی ہے جو تم میرے ساتھ سن رہے ہوتے تھے، تو تم دنیا میں آنے سے پہلے یہ کتاب پڑھ چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ مجلس میں ڈاکٹر حضرات اگر بیٹھے ہوں تو ڈاکٹر یعنی طب، میڈیکل یہ کہتی ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ صرف ایک صلاحیت لیتا ہے، اور وہ ہے سننے کی صلاحیت۔ بچہ ماں کے شکم میں صرف ایک صلاحیت رکھتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے صرف ایک صلاحیت اس کے پاس ہوتی ہے، وہ ہے صلاحیت، وہ ہے حس، سننے کی حس۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے سنتا ہے۔ جب یہ ہماری ماں مجلس میں جاتی تھی اور یا حسین کی صدائیں یہ سنتی تھی تو ہم بھی تو سنتے تھے نا، تو ہم دنیا میں آنے سے پہلے حسین سے آشنا تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی
تو اصل مقصد ہمارا یہ ہے، آپ لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی جدوجہد ہے، مجھے اندازہ ہے، اور خاص طور پر آپ کے ذمہ داروں کی جو حکمت و دانائی رہی ہے اس مسلسل دور کے اندر، اس کو آفرین کہا جائے، اس کو مرحبا کہا جائے، کسی طرح یہ ذکر جو ہے وہ باقی رہے، اس کے لیے جتنی جدوجہد، جتنے طریقے اپنا کر اس ذکر کو باقی رکھا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو تقیہ عزیزان گرامی استعداد مخاطب کا مسئلہ نہیں ہے، استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، بولنے والے کا مسئلہ نہیں ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ تبصرہ کرنے والے کہ ان کا کلمہ نظر نہیں آتا، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کلمہ اس کا تلاش کرو جو پہلے بت پرست ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ پہلی بات تو یہ کہ کلمہ اس کا تلاش کیا جائے جو پہلے بت پرست رہا ہو۔ ہر قریش کے قبیلے کا ایک بت تھا، خانہ کعبہ کے اندر ہر قبیلہ قریش کے کسی بھی ہر قبیلے کا ایک بت ضرور تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، مطالعہ کر کے بات کر رہا ہوں، تحقیق کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں کہ قریش کے 24 قبیلوں میں ہر قبیلے کا ایک بت تھا، مگر بنی ہاشم کا کوئی بت ثابت نہیں کر سکتا۔ بنی ہاشم کا کوئی بت ہی نہیں تھا۔ اور میرے مولا علی سے جب کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ کے آباء و اجداد ما یعبدون فما یعبدون، کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا ما عابد ابی و جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف صنم قطو، میرے آباء و اجداد میں میرے بابا نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے کبھی کسی صنم کے آگے سر نہیں جھکایا، کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ فرمان لگے یصلون الی البیت علی دین ابراہیم، میرے بزرگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھا کرتے تھے میرے بزرگ دین ابراہیم کے مطابق۔ ہمارے ہاں کوئی بت نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کوئی بت نہیں تھا، مولا کائنات فرما رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تو کلمہ تو اس کا تلاش کیا جائے جس نے پہلے بت پرستی کی ہو، پھر اب وہ ثابت کرے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ میں سے کسی کے پاس مولانا کی سند ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ جی، ہم میں سے کسی کے پاس بھی کسی مولانا کی تحریر نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کیوں ہمارے پاس نہیں ہے؟ بہت ساروں کے پاس ہوتی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم پیدا ہی اس گھر میں ہوئے ہیں جہاں کلمہ پہلے سے پڑھا جا رہا تھا۔ جہاں پہلے سے کلمہ پڑھا جا رہا ہو وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ کلمہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ پورا گھرانہ موحد گھرانہ تھا، اور یہ بات تو بہت چھوٹی ہے عزیزان گرامی جو میں نے اب تک کی، مجھے معاف کریں گے حضرت ابو طالب، یہ بہت کم بات ہے جو ان کی شان میں کی جائے جو میں نے اب تک کی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی اگر عظمت تلاش کرنی ہے تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرنا میرے نزدیک حضرت ابو طالب کی شان میں قومی کوتاہی ہے، توہین ہے۔ ایمان ابو طالب پر بات کرنے کے لیے علی جیسے بیٹے کا ایمان چاہیے۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر اگر کوئی بات کرے تو وہ علی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جی اللہ اکبر، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جس باپ کا جز کل ایمان ہو اس ابو طالب کا ایمان کس درجے کا ہوگا؟ صلوات پڑھیں۔ تو ایمان ابو طالب پر ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان ابو طالب پر بات کرنا حضرت ابو طالب کی شان میں کمی کوتاہی کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کس موضوع پر بات کریں؟ ایمان ابو طالب پر بات نہیں، مقام ابو طالب پر بات ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ اور مقام ابو طالب پر ایک جملہ محسوس کریں، اگر حضرت ابو طالب کو تلاش کرنا ہے کہ کہاں ملیں گے، اگر حضرت ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے کہ حضرت ابو طالب کہاں ملیں گے، تو ابو طالب صف انبیاء میں ملیں گے۔ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ ابو طالب جیسے ہی نبی ہوا کرتے ہیں تو عجب نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ مسلماً حضرت ابو طالب حجت خدا ہے، اس لفظ کے اوپر کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔
जिस दौर में अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दौर है, बताएं हुज्जत खुदा कौन है? और जमाना हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकता। कायदा यह है कि हुज्जत खुदा से जमाना खाली नहीं रह सकता। और उस दौर में कौन हुज्जत खुदा है? या तो इतना बड़ा मोतबर नाम कोई लाकर दिखाए, या हम हिकमत और दानाई से मुश्तमिल मुरक्का हजरत अबू तालिब का नाम पेश करते हैं। उस दौर में हजरत अबू तालिब के अलावा कोई इस दर्जे का हकीम, दाना, समझदार, जी रहनुमा, पेशवा कोई नहीं था जिसने हजरत अबू तालिब है। बड़ा अजीम मकाम है अज़ीज़ान गिरामी। और हजरत अबू तालिब को अल्लाह ने इसलिए भी ये मकाम अता किया है कि हजरत अबू तालिब एक ऐसे नबी की हिमायत की जिम्मेदारी रखते हैं कि जिसकी हिमायत आम हिमायत नहीं है, मुश्किल हिमायत है, मुश्किल मदद है हजरत अबू तालिब की जानिब से जो नबी के लिए हो रही है। और आप देखिए कि सरकार हजरत अबू तालिब के दीवान को अगर हमने मुताला करके देखा तो हमें ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हुई दिखाई दी कि जिनकी नजीर नहीं मिलती। 11 कसीदे तो हजरत अबू तालिब ने सरकार दो जहां की शान में कहे हैं, जिनको नात के नाम से याद किया गया है। यानी नात के शोबे में, नात के फन में, नात की सिन्फ़े शायरी में हजरत अबू तालिब मूजिद हैं। सबसे पहली नात अगर सरकार की किसी ने कही है तो अबू तालिब ने कही है। मुझे समझ में नहीं आता कि अबू तालिब क्या इनकार अजमत करने वाले नबी की नात कैसे पढ़ते हैं, कैसे मुमकिन है? सबसे पहली नात अगर किसी ने कही है तो हजरत अबू तालिब ने कही है। और 11 कसीदे कहे हैं, 11 नातें कही हैं जो बड़ी मशहूर नातें हैं हजरत अबू तालिब की, और हर एक के अंदर 20-20, 25-25 शेरों से ज्यादा शेर हैं। खासतौर पर वो कसीदा लामिया तो हजरत अबू तालिब का शाहकार अदब है, अदबियात का शाहकार है। हर मिसरे का जो काफिया है, हर शेर का जो काफिया है वो लाम का काफिया है। 80 से ज्यादा शेर हैं उसके अंदर। हर काफिया लाम का काफिया है। और उसको कसीदा लामिया के नाम से याद किया गया है। और अदबियात अरब के जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे इमामुन नहव कहलाते हैं, सीबावैह कहते हैं कि हमें अगर कभी अदबियात में, अरबी अदबियात के अंदर कोई दलील तलाश करनी होती है कि ये बात, ये जुमला ये अदब अरब के मुताबिक भी है या नहीं है, अदबियात अरब इसकी तस्दीक भी करती है नहीं करती, तो हम हज़रत अबू तालिब के दीवान में मिसाल ढूंढते हैं। अगर मिसाल मिल जाती है तो हम कहते हैं यही अदब है। अगर अबू तालिब ने कह दिया है तो यही अदब है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है बरात की। सरकार दो जहां शेर नहीं कहते थे, सरकार नबी मुकर्रम शेर नहीं कहते थे। मौलाए कायनात से मुताल्लिक़ और आपसे मंसूब अशार मिलते हैं, और बाज़ अशार आपकी तरफ मंसूब हैं लेकिन आपके नहीं हैं। वो इस तरह से हैं और नहीं हैं कि आपने खुतबा इरशाद फरमाया और महफिल में बैठे हुए एक शायर ने उसे मंजूम करके मौला के सामने ला के दिया, मौला मैंने आपके खुतबे को मंजूम कर दिया है। हज़रत ने फरमाया अच्छा है, तो ये अब मौला का कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? तो इस एतबार से मौला का नहीं है कि शेर मौला के नहीं है, और इस एतबार से मौला का है कि हाँ मौला ने अशार को सुनकर तस्दीक फरमाई कि हाँ जो हमने कहा था वो तुमने नज़म कर दिया है। तो अशार जो है मौलाए कायनात से बहुत से मंसूब हैं जो मौला के नहीं हैं। इसी तरह हज़रत आइम्मा अहले बैत के अशार के बारे में भी कुछ इसी तरह की तारीख मिलती है। लेकिन इन तमाम शख्सियात के अशार के बारे में ये कीलो काल तो है, लेकिन हज़रत अबू तालिब के अशार के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अबू तालिब शाहकार अदब पेश करने वाली एक ज़ात है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अशार के अंदर दीन पाया जाता है। जी 2000 शेर हज़रत अबू तालिब के हैं जिसमें उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है। लोग कलमा तलाश कर रहे हैं उनका। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 2000 अशार ऐसे हैं जी जिसमें अल्लाह की वहदानियत का हज़रत अबू तालिब ने इकरार किया है। और वो जो 11 कसीदे हैं हज़रत अबू तालिब के नबी के शान में, उनमें 5 या 8 ऐसे कसीदे हैं जिनमें आपने बार बार हर कलाम में कुछ, हर शेर के बाद, हर कुछ शेरों के बाद नबी को रसूल कह के मुखातिब किया है। यानी नबी मुकर्रम को ये जानते हैं ऐलान नबूवत से पहले कि ये रसूल हैं। अभी गोद में लिए हुए हैं तो फरमा रहे हैं कि ये रसूल हैं। ये कलमा तलाश कर रहे हैं कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा।
اللہ اکبر. جب ولادت ہوئی ہے نا حضرت نبی مکرم کی، تو حضرت ابو طالب نے 3 دن تک مکے میں دسترخوان عام کر دیا تھا اپنے بھتیجے کی خوشی میں. فرمایا 3 دن تک ہماری طرف سے سارا مکہ کھانا کھائے گا. اور جتنے رستے مکے میں داخل ہوتے تھے، فرمایا کہ ان رستوں کے اوپر جانور ذبح کیے جائیں، مسافروں کو گوشت تقسیم کر دیا جائے. جانور ذبح کر کے سرکار کی شان میں، سرکار کی محبت میں لوگوں میں. اور پھر فرمایا کہ مکے کے گھروں میں جہاں جہاں جانور پل رہے ہیں، ان سب کا 3 دن تک چارہ ہماری طرف سے ہوگا. محمد پیدا ہوا ہے. اور سب سے پہلی خوشخبری، یہ خبر حضرت نبی کی ولادت کی خبر سب سے پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت ابو طالب تک پہنچائی. آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ادھر ولادت ہوئی سرکار کی. حضرت فاطمہ بنت اسد بہت ہی عجلت میں خبر پہنچانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ مجھے بتانا کہ کیا ہوا ہے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد بہت ہی تیزی سے عجلت میں تشریف لائیں اور کہا کہ مبارکباد دینے آئی ہوں، اور بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بھتیجا عطا کیا ہے، آمنہ کی گود میں بیٹا آ گیا ہے، عبداللہ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا، حضرت ابو طالب نے فرمایا، جب کسی مالک کو، کسی سردار کو خوش کیا جاتا ہے تو سردار کچھ عطا کرتا ہے. تو تم نے مجھے خوش کیا ہے تو میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. بی بی نے فرمایا کہ آپ مالک ہیں، آپ جو دینا چاہیں دیں. فرمایا 30 سال بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا، یہ خوشخبری ہے. اللہ اکبر. یہ تمہارا انعام ہے، تمہارا مجدہ ہے، یہ تمہارے لیے مجدگانی ہے کہ 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا. یہ تمہیں مبارکباد کے بدلے میں اجر ہے. جو یہ بتا رہے ہوں، یتیم خانوں کی دیواروں پر آپ نے اپنے ملک میں بھی اور بہت سارے اور جگہوں پہ بھی دیکھا ہوگا، ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سرکار کی حدیث لکھی ہوتی ہے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. کون فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. میں اور یتیم پالنے والے جنت میں ان 2 انگلیوں کے ساتھ، جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں، ایسے ہم برابر جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. عام یتیم پالنے والا تو نبی کے ساتھ ہو، اور جو خود محمد مصطفیٰ جیسے یتیم کو پالے، اس ابو طالب کو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی عجیب باتیں ہیں، عجیب داستانیں ہیں. ابو لہب بھی تو نسبت رکھتا ہے نا سرکار سے. تو ابو لہب کی کنیز دوڑتی ہوئی آئی، اس کا نام لکھا ہے تاریخ میں صوبیہ، اور کہنے لگی کہ مالک تمہیں اللہ نے بھتیجا دیا ہے، مجھے کچھ انعام دو، اس کے بدلے میں خوشخبری لائی ہوں. تو جیسے ہی اس نے خوشخبری سنائی، یہ مسکرایا اور اس نے کہا اس پہ انعام یہ ہے کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا. اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا. تو ہمارے بھائی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ابو لہب پورا جلے گا سوائے اتنے ہاتھ کے جو نبی کی محبت میں استعمال ہوا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی نبی کی محبت میں اتنا سا ہاتھ استعمال ہو جائے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اور جو پورا ابو طالب نبی کی محبت میں رہا، اس کے بارے میں تم الٹی باتیں کرتے ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو طالب نے نبی مکرم کی ولادت پر ایک جشن عام منعقد کیا، اور دونوں بابا اور بیٹا یعنی عبد المطلب اور حضرت ابو طالب یعنی بچے کا دادا اور بچے کا چچا، یہ دونوں آئے ہیں. سب سے پہلے بلایا گیا ہے کہ جی دادا کو بلائیے، چچا کو بلائیے. تو سب سے پہلے گود میں دے دیا حضرت عبد المطلب کے سرکار دو جہاں کو. حضرت نے آپ کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ ابو طالب، میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. جی حضرت ابو طالب قریب آیا، دیکھ کر فرمانے لگے بابا میں نے بھی اس سے پہلے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تو فرمانے لگے ابو طالب پھر اس کا نام کیا رکھیں؟ اب یہاں بہت اچھا جملہ لکھا ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے. فرماتے ہیں ایک ہے قمر بطحا، عبد المطلب کا لقب ہے قمر بطحا، اور حضرت ابو طالب کا لقب ہے قمر حرم. بطحا کا چاند حضرت عبد المطلب، جی حرم کا چاند حضرت ابو طالب. اور یہاں حضرت عباس کی عظمت پہ بھی ایک جملہ لے لیجئے، اس پورے خاندان کے اندر سب چاند ہیں. پورا بنی ہاشم جو ہے وہ چاندوں کا، قمروں کا خاندان ہے. جو چاندوں میں چاند ہو اسے عباس کہتے ہیں.
قمر بنی ہاشم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، تو قمر بطحا اور قمر حرم اگر کسی کی تعریف کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ وہ قمر الہی کہلائے گا، وہ اللہ کا چاند کہلائے گا۔ کہا بیٹا اس کا نام کیا رکھیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ بابا اسے آسمان پر احمد کہتے ہیں، زمین پر محمد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جو آسمان سے تعلق رکھتا ہوگا وہی یہ بات کرے گا نا بھائی۔ فرمانے اسے آسمانوں پر احمد بولتے ہیں، یہ تو بعد میں معلوم ہوگا کہ سرکار اپنی زبان پر ارشاد فرمائیں گے سمی فی السماء احمد وفی الارضین محمد، مجھے آسمانوں پر احمد پکارا جاتا ہے، مجھے زمین پر محمد پکارا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب حضرت کے بولنے سے پہلے بول چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کیونکہ آسمان والے احمد کو جانتے ہیں نا، تو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ نے جب سرکار کے لیے بات کی ہے تو وہاں بھی لفظ احمد استعمال کیا ہے، محمد نہیں کہا ہے۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں عیسیٰ تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان والے سرکار کو جانتے ہیں تو وہاں تو احمد پکارا جاتا ہے، زمین پہ تو ابو طالب نام رکھیں گے نا۔ عیسیٰ تو احمد کو جانتے ہیں جو آسمان والے ہیں۔ یہی ایک جملہ اور سن لیجئے عزیزان گرامی، جو عیسیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ جسے احمد پکارا جاتا ہے وہ آنے والا رسول ہے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے رسول ہے۔ مسلمان 40 سال کے بعد رسول تلاش کر رہا ہے۔ بھئی عیسیٰ نے کہہ دیا نا قرآن میں مبشرن برسول، میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، یعنی وہ پہلے سے رسول ہیں، وہ یہاں آ کر 40 سال کے بعد رسول نہیں ہوں گے۔ نہیں معلوم آپ میری بات لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ وہ 40 سال کے بعد رسول نہیں کہلائیں گے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، کثرت ظہور کا دوسرا نام غیبت ہے۔ تھکیں گے نہیں میری باتوں سے؟ کثرت ظہور کا نام غیبت ہے۔ جو چیز جتنی کثرت میں چلی جاتی ہے اتنی غیبت میں چلی جاتی ہے۔ اللہ سب سے زیادہ کثرت ظہور رکھتا ہے، غیبت ہے۔ امام کثرت ظہور رکھتے ہیں، غیبت ہے۔ توجہ چاہوں گا، لہٰذا جب ظہور فرمائیں گے تو مومنین کہیں گے کہ ہم نے حضرت کو بارہا دیکھا تھا، ظہور کثرت سے تھا۔ ظہور اور ہوتا ہے، حضور اور ہوتا ہے۔ امام حضور نہیں رکھتے، ظہور رکھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ سرکار دو جہاں مکے کے اندر حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ سب حاضر ہے یا نہیں؟ مگر ظاہر بہت کم ہے۔ نہیں معلوم کون سی شخصیت کون سی ہے، کیا ہے، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں؟ جی حاضر سب ہیں، ظاہر سب نہیں ہیں۔ سرکار مدینے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ تو جو حاضر ہو اور ظاہر نہ ہو اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ تم 40 سال دیر سے آئے ہو، رسول 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں اس کو آسمان پہ احمد بولتے ہیں، بابا اس کا نام محمد رکھا جائے۔ اور بڑی اچھی تشریح کی ہے جناب سائم چشتی نے، سنی عالم دین ہے، ہمارے عزیز عالم دین ہیں، انہوں نے اتنی ضخیم کتاب لکھی ہے حضرت ابو طالب کی شان میں۔ فیصل آباد کے ایک عالم دین ہیں، وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ کبھی غور فرمایا کہ حضرت ابو طالب نے جو محمد نام رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ محمد کہتے ہیں زیادہ حمد کرنے، جس کی زیادہ حمد کی جاتی ہو، جس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہو، جس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہو اسے کہتے ہیں محمد۔ احمد تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں، محمد جس کی زیادہ تعریف کی جا رہی ہے۔ جی جب تک آسمان پہ تھے احمد تھے، تعریف کرنے والے تھے، زمین پر آئے اللہ بھی اب تعریف کرے گا۔ جس کی تعریف اللہ کرے، ابو طالب کرے، عبد المطلب کرے، اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ نام محمد ان ہستیوں نے رکھا ہے۔ کراچی میں حضور ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں غیر مسلم ڈیوڈ جان میرا نام ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھوایا انہیں، بہت ساری باتیں انہیں سمجھائیں۔ کچھ دن بعد آئے، کہنے لگے کہ کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نام بدل دو، تو میں کیا کروں؟ ڈیوڈ جان نام تو اب بہت اچھا ہے، ہمارے اس کا معنی اچھا ہے، مفہوم اچھا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہو
تو نام بدل دینا چاہیے. توجہ ہے. کسی میں جرت ہے تو کہیں کہ محمد نام بدل دو. اتنا اچھا لگا اللہ کو کہ سورہ ہی نازل کر دیا محمد کے نام پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. اللہم صلی علی محمد. حضرت ابو طالب کی شان میں عزیزان گرامی یہ بہت کم بات ہوگی کہ ہم ان کے ایمان پر بات کریں. مولا علی سے پوچھا گیا بتائیے اپنے بابا کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر پوری کائنات کے مومنوں کا ایمان ترازو کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. مولا علی کا جملہ ہے. پوری کائنات کے مومنین کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو طالب اکیلے کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو ابو طالب کا ایمان بھاری رہے گا، وہ ہلکا رہے گا. اس درجے پر ایمان ابو طالب کا عنوان ہے. فرمایا یحشر ابو طالب، مولا علی کا جملہ ہے، یوم القیامہ ابو طالب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، محشور کیے جائیں گے. زی الملوک و سیماء الانبیاء، جس محشر میں پسینے چھٹ رہے ہوں گے، جس محشر میں عریانیت ہوگی، جس محشر میں ایک دوسرے سے فرار کر رہا ہوگا، اس محشر میں جب میرے بابا کو لایا جائے گا تو ملوک کی طرح، بادشاہوں کی طرح سواری آئے گی ان کی. وہاں یہ ہمارے ملک کی طرح، ہماری دنیا کی طرح ہماری نہیں چلے گی کہ یہاں گاڑیاں رکھ لیں، یہاں پر بنگلہ بنا لیں، یہاں اپنی مرضی سے چلیں. وہاں تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اگر قیامت میں کسی کو بادشاہوں کی طرح لایا جائے گا محشر میں تو ان میں سے ایک بڑا نام ابو طالب کا نام ہے. سواریاں ہوں گی جی، پروٹوکول ہوگا، کانوائے ہوگا. توجہ ہے نا. حضرت ابو طالب کی آمد ہو رہی ہے. کون آ رہا ہے؟ ابو طالب آ رہے ہیں. محشر میں جب لائے جائیں گے حضرت ابو طالب، مولا علی فرما رہے ہیں، تو ایسے لائے جائیں گے جیسے کوئی بادشاہ آ رہا ہو. اور فرمایا ان کا حلیہ نبیوں والا حلیہ ہوگا. وہ نبیوں کی صف میں لا کے کھڑے کیے جائیں گے. جہاں انبیاء کرام کھڑے ہوں گے وہاں حضرت ابو طالب کو لا کے کھڑا کیا جائے گا. وقت میرے پاس تنگ ہو رہا ہے مگر ایک جملہ اور حضرت ابو طالب کی عظمت کا سنتے جائیے. جب حضرت ابو طالب عزیزو حضرت ابو طالب کی رحلت ہونے لگی تو حضرت نے ایک وصیت نامہ ارشاد فرمایا. اصل میں ہم محنت کر رہے ہیں وصیت نامے کی شرح کرنے کے لیے. شاید ایک ضخیم کتاب حضرت ابو طالب کے وصیت نامے پہ تیار کر رہے ہیں. ابھی اس پہ غور اور تحقیق اور اس پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو حضرت ابو طالب نے تقریباً 38 جملے اس وصیت نامے میں ارشاد فرمائے. جو جملے اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بات پوری ہو رہی ہے، جس کو ہم ایک جملہ کہہ سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیات میں وقف جائز ہوتا ہے نا کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، یہاں رکا جا سکتا ہے. اور جہاں بات پوری ہو رہی ہے وہاں روک کر اگر اس کے اوپر غور کر لیں تو بات پوری ہے. تو حضرت ابو طالب کے تقریباً 38 جملے ہیں جو اس میں آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. اور اس میں آخری جملہ سن لیجئے. اس میں فرماتے ہیں کہ لو تاخر اجلی، اگر میری اجل نے تاخیر کی ہوتی، اگر میری اجل مؤخر ہو جاتی، لکففت، تو میں محمد کی حفاظت کے لیے اکیلا ہی کافی تھا. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. پھر جب آپ کی رحلت ہو گئی، حضرت ابو طالب کی رحلت ہو گئی، تو حضرت نے حضرت علی سے فرمایا، نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی غسل و کفن تم دو گے، تم دفناؤ گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی بزرگ کا، کسی باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے نا. مولا علی تو چوتھے بیٹے ہیں، سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. طالب زندہ ہیں، عقیل زندہ ہیں، جعفر موجود ہیں. جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی ہے تو نبی کیوں فرما رہے ہیں علی سے کہ تم دفناؤ گے، تم غسل دو گے، تم کفن پہناؤ گے؟ بڑے بیٹے سے کیوں نہیں کہہ رہے؟ سارے حضرت کی خدمت میں ہیں، ساری نبی مکرم کا احترام کرتے ہیں، سب کلمہ پڑھ چکے ہیں. نہ طالب سے فرمایا، نہ عقیل سے، نہ جعفر سے، علی سے کہہ رہے ہیں، سب سے چھوٹے بیٹے سے. جملہ دے رہا ہوں آپ کی محبتوں کے لیے. نبی نے مولا کائنات سے اس لیے فرمایا کہ تم غسل و کفن دو گے کیونکہ معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. کوئی اور معصوم کو غسل و کفن نہیں دے سکتا. اعجاز امامت سے بھی پہنچیں گے تو پہنچیں گے اس لیے کہ معصوم ہے. حضرت ابو طالب کی عظمت پر اور بات بھی ہوگی، کل ہوگی انشاءاللہ.
اور غور کریں گے کہ حضرت ابو طالب کس عظمتوں کے حامل ذات کو کہا جاتا ہے۔ عزیزو، کربلا میں شہدائے بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے۔ کربلا میں جو 18 بنی ہاشم کا ہم کہتے ہیں، یہ 18 بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، اس لیے کہ حضرت ہاشم کے 10 بیٹے تھے، ان میں ایک عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 9 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ابو طالب تھے۔ تو اگر ہم کہیں کہ کربلا میں شہدائے بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں، شہدائے بنی ہاشم ہیں، تو حضرت عبد المطلب کے کسی اور بھائی کی اولادیں بھی تو ہوتی، حضرت ہاشم کے کسی اور بچوں کی اولادیں بھی تو ہوتی۔ ہم یہ خاندان کے نام کی وجہ سے بولتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اولاد ابو طالب شہید ہوئی ہے، یعنی حضرت ہاشم کے اور پوتے، حضرت ہاشم کے اور بیٹوں کے بیٹے کربلا میں شہید نہیں ہوئے ہیں، سارا گھر ابو طالب کا قربان ہوا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے قربان ہوئے ہیں، ابو طالب کے پوتے اور پوتیاں، یہ اولاد عقیل کربلا میں شہید ہیں، اولاد جعفر کربلا میں شہید ہیں، جی اولاد علی اور کربلا میں شہید ہیں۔ حضرت ابو طالب ہی کے بچے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یعنی اسلام کی خاطر سب سے بڑی قربانی اگر کسی کی ہے تو وہ خاندان ابو طالب کی ہے۔ مقاتل الطالبین ایک ہمارے بھائی اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے اس پورا باب لکھا ہے، پوری کتاب لکھی ہے، کہاں کہاں طالبین کا مقتل بنا ہے، کہاں کہاں ابو طالب کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے اسلام کے نام پر۔ طویل فہرست لکھی ہے انہوں نے، سینکڑوں کی تعداد میں شخصیات لکھی ہیں تاریخ میں، کہ جو صرف مارا اس لیے گیا ہے کہ یہ اولاد ابو طالب ہیں۔ اسلام کی بقا کی خاطر مجتہدین، علماء، شرفاء، صاحبان علم، صاحبان ورع لوگ، جو ابو طالب کی نسل کو قربان کیا گیا۔ کربلا میں بھی عزیزو حضرت ابو طالب کی پوتیوں نے بڑا قربانیاں دی ہیں۔ حضرت زینب حضرت ابو طالب کی پوتی ہیں، حضرت ام کلثوم حضرت ابو طالب کی پوتی ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا لے چلیے شام کی طرف۔ بڑا سخت دور تھا زینب کبریٰ کے لیے، جب میری بیوی کربلا سے اسیر کر کے لے جائے گئے۔ پہلے یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے اور کوفے سے پھر یہ شام گیا ہے، مگر عزادارو کوفے اور شام میں بڑا فرق تھا۔ کوفے میں چھتوں سے، رونے والوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھے، اور شام میں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ کوفے میں ایک چھت سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں، بچے بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ عجیب ہے اندازہ زیادہ رو، ایک بچے نے، وہ جو صدقے کی کھجوریں دی جا رہی تھی، تو ایک بچے نے ایک کھجور ہاتھ میں لے لی، بی بی بہت تیزی سے آگے بڑھی، کون؟ جناب زینب، اور اس بچے کے ہاتھ سے کھجور واپس لے کر وہ دینے والے کو لوٹاتے ہوئے فرمانے لگی بچے سے، بیٹا الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ چھت پہ کھڑی بھی ایک عورت سن رہی تھی یہ بات، وہ اپنے گھر میں اتری اور باہر آ کر بی بی کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ لوگ کون ہیں؟ بی بی نے فرمایا تمہیں اہل بیت کا پتہ ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں، اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا کہ حسین کی بہن کو جانتی ہو؟ کہنے لگی بی بی اگر یہ بازار نہیں ہوتا تو میں بتاتی، ان کا مقام بہت بلند ہے، میں بازار میں حسین کی بہن کا نام نہیں لینا چاہتا۔ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ام حبیبہ پہچانا نہیں میں زینب ہوں؟ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ یہ جب قافلہ پہنچا ہے شام کے اندر، تو شام میں چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ امام فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں پکارتا رہ گیا میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ امام فرماتے ہیں ہمیں شام کے دربار میں جب پہنچایا گیا تو بڑا سخت مرحلہ تھا۔
ہم ایک جانب کھڑے ہوئے تھے، ایک تشت لا کے رکھا گیا جس پہ رومال تھا. جب رومال ہٹایا تو ہمارے بابا کا سر تھا. سب بیویوں نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یزید کے ہاتھ میں چوبے خضرہ تھی. اس نے بے ادبی کرنا شروع کی تو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے آواز دے کر کہا اے یزید، میں نے ان لبوں پر نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رائے سوائے غم اہل بیت میں. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا ہے یزید، میں نے انہی لبوں پر نبی کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. تکرار بڑھی اور اس صحابی کو دربار میں قتل بھی کیا گیا. عزادارو، یہ قافلہ دربار سے زندان شام تک پہنچ گیا اور زندان شام میں انتہا درجے کی مصیبتوں کا سامنا ہوا. اور ایک مصیبت تو امام سجاد یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کی چھت نہیں تھی. دن میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اوس پڑتی تھی. بیویوں کی حالت تبدیل ہو گئی تھی، بیویوں کی کیفیتیں بدل گئی تھیں. جناب امام سجاد فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. تو میں نے جا کر کہا پھوپھی اماں، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. فرمانے لگی کہ جو کھانا آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو کھلا دینے کے بعد کھانا بچتا نہیں ہے. خاندان والوں کو کھلانے کے بعد وہ کھانا بچتا نہیں ہے. میں کھانے کے بغیر زندہ ہوں. عزادارو، بڑا سخت دور ہے جو زندان شام کا دور ہے. اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کو سکینہ کہتے ہیں، اور وہ روزانہ پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے، پھوپھی اماں اپنے وطن کب جائیں گے. اور پھوپھی ہے اور بھائی ہے جو اس بچی کو سہارا دیتے رہتے ہیں. ایک رات اتنا گریہ کیا جناب سکینہ نے، اور بیویاں پوچھتی رہ گئیں کہ کیا کہتی ہو، کیوں رو رہی ہو. تو فرمانے لگی ابھی میرے بابا یہاں آئے تھے، ابھی میرے بابا مجھ سے بات کر رہے تھے. کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہیں عزادارو، کبھی زندان کے اس کونے میں. جب بی بی کا گریہ بڑھا تو دربار شام سے، یزید کے دربار سے امام حسین کا سر بھیج دیا گیا کہ شاید اس بچی کو کوئی سکون مل جائے، اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی ہے. بس ایک مرتبہ جب سر لا کے رکھا گیا، دو جملے سن لیجئے، جب سر لا کے رکھا گیا تو فرمانے لگے بھیا سید سجاد یہ سر کس کا ہے. فرمایا اے سکینہ یہ ہمارے بابا کا سر ہے. جب بابا کے سر کو دیکھا نا غور سے تو فرمانے لگی بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی، بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے. پھر فرمانے لگی بابا مجھ سے پوچھئے میرے گوشوارے اتار لیا، بابا مجھ پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، بابا میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی. یہ کہتے کہتے جناب سکینہ نے بابا کے لبوں پر پیار کرنا شروع کیا. بچی روتے روتے خاموش ہو گئی. شاید سمجھا یہ گیا کہ بچی کو نیند آ گئی ہے. امام سجاد آگے بڑھے، بچی کے نبض پر ہاتھ رکھا، جناب زینب سے فرمایا اماں رباب کو سنبھالیے. جناب زینب نے بڑھ کر جناب رباب کو سہارا دیا. آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس ننھی سی بچی نے زندان شام میں قضا کی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے، تھک کر نہیں روئیں گے، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. اس ننھی سی بچی نے زندان شام میں قضا کی. عزادارو بڑا سخت تھا نا زندان شام میں ایک بہن کا جنازہ ہو اور بھائی کے ہاتھوں میں زنجیریں ہو. مدینے میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مدینے میں کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ پر یہ بڑھاپا کیسا ہے، آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے. فرمانے لگے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. وہ زندان شام میں سکینہ کی میت، وہ زین العابدین کی اسیری. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اس ذکر کو دوام عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین یا